شوکت تھانوی لاہوریات میں لکھتے ہیں، خاص بارونق بازاروں میں انارکلی کا ذکر سب سے پہلے کرنا پڑے گا تاکہ وہاں آپ شہزادہ سلیم بننے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ انار کی بے شمار کلیاں آپ کو انارکلی میں ادھر ادھر لہراتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن اس طوفان رنگ و بو میں اگر آپ نے ذرا بھی احتیاط کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑا تو ممکن ہے کہ تاریخ وفات اسی مصرعے سے نکل آئے: مارا دیار غیر میں مجھ کو وطن سے دور۔ ان سب کو خاموشی سے دیکھنا اور خوش ہونا چاہیے، البتہ اگر بہت ہی شیریت ستائے تو اس قسم کے مصرعے آپ زیر لب کٹکٹا سکتے ہیں۔ اے ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ اس بارونق بازار کی رونق کا یہ عالم ہے کہ جا بجا تعمیر کے سلسلے، سڑک کی کھدائی، مختصر یہ کہ کچھ نہ کچھ توڑ پھوڑ آپ کو ضرور نظر آئے گی۔ اس بازار کی قسمت میں یہی ہے کہ کچھ بنتا رہے اور کچھ بگڑتا رہے۔ جب کچھ بن جاتا ہے تو اس کو کچھ اور بنانے کے لیے کھود ڈالتے ہیں تاکہ یہ ثابت ہوتا رہے کہ انارکلی کی تعمیر ابھی تک تکمیل کو نہیں پہنچی ہے۔ کہتے ہیں کہ انارکلی کا دھڑکتا ہوا دل اس بازار کی بنیادوں میں موجود ہے اور یہ مشکل ہے کہ اس بازار کو کبھی سکون حاصل ہو۔ ایک مرتبہ انارکلی کی سیر کرنے کے بعد ایک ہفتے تک دانت کرکرایا کرتے ہیں اور معدے میں اس قدر دھول جمع ہو جاتی ہے کہ اس پر ملتان کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ یہ بازار اردو بک سٹال سے شروع ہو کر مال تک چلا گیا ہے۔ راستے میں ایک دنیا آباد ہے، چاٹ کی دکانیں، کرنال شاپ کی چپلیں، ملائی کی برف، بھلا فٹ ویئر۔ یہ اب دیکھنے والے کا کام ہے کہ ان میں سے کھانے کی چیزوں اور دوسری چیزوں میں امتیاز کر لے۔ لاہور کی مال روڈ البتہ عجیب و غریب بازار ہے، صاف ستھری اور شاندار دکانوں کا ایک طویل دو رویہ سلسلہ، اور لطف یہ کہ بازار پر بازار کا شبہ بھی نہیں ہوتا۔ کالجوں کے طالب علم پارلیمنٹ کے ممبر بنے ہوئے اپنی نمائش کرتے پھرتے ہیں، کچھ پیدل، کچھ موٹروں پر اور کچھ بچہ گاڑیوں میں اپنی آیاؤں کے ساتھ۔ باہر سے جانے والا اگر یہ سمجھ کر دل خوش کرنا چاہے کہ وہ کسی مغربی شہر کی سیر کر رہا ہے تو مال روڈ اس کے گمان کو غالب بنانے میں ہر طرح مدد دینے کے لیے تیار نظر آئے گی۔ اس بازار سے بازار کے علاوہ لوگ باغ کا کام بھی لیتے ہیں۔ خرید و فروخت کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں صاف پہچان لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ چہروں پر جو عام بے فکری کی علامت محض گھومنے والوں میں نظر آتی ہے وہ ان کی بشرے سے نہیں ٹپکتی۔ گھومنے والوں کی نظریں دوسرے گھومنے والوں اور گھومنے والیوں پر ہوتی ہیں۔ ان کاروباری لوگوں کی نگاہیں سائن بورڈوں پر اس بازار سے اپنے حسن، اپنے لباس، اپنی جوانی، اپنی تندرستی وغیرہ کی نمائش کا کام بھی لیا جاتا ہے، اور اس طرح یہ بازار ایک قسم کا بازار مصر بن کر رہ گیا ہے جہاں سینکڑوں یوسف خود بینی و خود نمائی کے آئینے لیے پھرتے ہیں۔ لاہور جا کر بہت سے سیاحوں کو اخبار پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ شوق برا نہیں ہے بشرطے کہ اس کے مضر نتائج سے آدمی شروع ہی سے آگاہ رہے، اس لیے کہ یہی شوق رفتہ رفتہ اچھے خاصے آدمی کو ایڈیٹر تک بنا دیا کرتا ہے۔ ہم نے اپنے بہت سے دوستوں کو اس مرض میں مبتلا ہو کر واصل با ادارت ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں کی دوائیں بھی اشتہارات پر اور اخبار بھی اشتہارات پر چلتے ہیں۔ ان اخباروں کی سنسنی خیزی ان کا ترہ امتیاز ہوتا ہے۔ خبروں میں سنسنی زیادہ، خبر کم اور صداقت موہوم ہوتی ہے۔ جو اخبارات اس دائرے سے باہر ہیں ان کو یا تو گھر کا زمیندار کہا جاتا ہے یا انقلاب پسند۔ اخباروں کے بعد رسالوں کا نمبر آتا ہے۔ ہر محلے سے ایک رسالہ نکلتا ہے۔ کسی زمانے میں لاہور محض علمی ادبی رسائل کے لیے مشہور تھا، مگر اب بمبئی کے بعد سب سے زیادہ فلمی لٹریچر لاہور پیش کر رہا ہے۔ یہ رسالے ایڈیٹر کے نام سے زیادہ فلم سٹاروں کی تصاویر سے چلتے ہیں، اور ان میں ہر رسالہ اس قدر کثیر الاشاعت ہوتا ہے
کہ کسی کی تعداد اشاعت کا اعتبار کے دائرے میں محدود رہنا ممکن نہیں رہا ہے۔ رسالوں کی اس وبائے عام میں اب بھی چند ایسے ہیں جن کو اردو کی تاریخ میں ہمیشہ نمایاں جگہ حاصل رہے گی۔